لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فتوحات کا باب وسیع فرمایا، ان میں سے ایک فتح وہ تھی جو صلح حدیبیہ کی صورت میں سامنے آئی، اور حدیبیہ میں مذاکرات چل رہے تھے اور قریش مکہ نے اپنی گویا کے آخری سفارت بھیجی، اور وہ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کا مکہ میں وہی مقام تھا جو مسلمانوں کے نزدیک مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام تھا۔ سہیل غضب کے بات چیت کرنے والے، فریق مخالف کو اپنی شرائط میں منوانے میں کامیاب ہونے والے اور بلا کے خطیب تھے۔ اتنے بڑے خطیب تھے کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کے خلاف جن لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا ان میں سہیل بھی تھے۔ سعد بن عمر رضی اللہ عنہ، سہیل بن سعد، اور سعد بن عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ اپنی خطابت سے طوفان برپا کر رکھا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تقریریں سنی، اور یہ جگہ جگہ جا کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے تھے، اور وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مکہ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اسلام کی وجہ سے مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں اس کو پکڑوں اور اس کے سامنے کے چاروں دانت اکھیڑ دوں، توڑ دوں، تاکہ اس کی آواز تبدیل ہو جائے اور لوگ اس کی خطابت سے متاثر نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے، اور پھر آپ نے فرمایا ممکن ہے عمر، سہیل کبھی اس سال کبھی اس صورت میں تمہارے سامنے آئے کہ تم اس کی تقریر سے خوش ہو جاؤ، چھوڑ دو اور دیکھو اللہ کو کیا منظور۔ انہوں نے اپنے کام جاری رکھے، اور سعد نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی، یہاں تک کہ بکرس آیا، اور بکرس مشہور تھا کہ یہ شخص سخت بے وفا اور بے عہد ہے اور اپنی زبان کا کوئی پاس نہیں رکھتا قلبوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی زبان کا پاس رکھنا، سوچ سمجھ کر بات کرنا، اور جو بات کہتی پھر اسے پورا کرنا، یہ خاص بات میں سے تھی۔ اور اس دن اس کی یہ خرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، یہ جو بکرس آیا ہے یہ آدمی غدار ہے، بدزبان ہے، اور اصل لفظ جو ارشاد فرمایا کہ فاجر ہے، یہ سخت گناہگار۔ بکرس کے ساتھ دوسرا آدمی ہویتب تھے، اور ہویتب بن عبد العزیٰ کو بھیجا، اور قریش کے لیے بڑی سخت مصیبت پیش آ گئی تھی، کیونکہ جب لوگ ادھر سے گئے ہیں، اور خاص طور سے عروہ بن مسعود ثقفی جب گئے ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ نے جو ان کے چچا اور بھتیجا کا ان کا رشتہ تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ مارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھونے سے منع کیا، تو قریش مکہ کے لیے اس کی تقریر ایسی تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ اگر اب ہم لڑے تو یہ لوگ لڑیں گے اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی حقیقتاً بہا دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے جو دھمکی دی ہے یہ پوری ہو کر رہے گی۔ چنانچہ ان کے بڑے بیٹھے اور انہوں نے سہیل کو ساتھ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اور صلح کے لیے کوشش کرو اور کچھ بات چیت چلاؤ۔ یہ چونکہ غضب کے موقع شناس اور لوگوں سے گفتگو کرنے کے مالک تھے، اس لیے انہیں بھیجا گیا اور 3 آدمی آئے ہوئے بن عبد العزا اور یہ سعد اور تیسرے آدمی یہ تھے مکرس۔ اور اگر کبھی اللہ کی توفیق سے سیرت کو ریکارڈ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تو پھر بتائیں گے یہ تینوں کیا تھے، مگر سرے دست یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا فجر کا اور دعا کے بعد فرمایا کہ آج قریش کی طرف سے کوئی آیا ہے، تو عرض کیا گیا کہ سہل آئے ہیں، تو آپ بسے اور آپ نے فرمایا سہل اللہ لکم، سہل آیا ہے، نرم زمین اس کے معنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نرمی آ جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فعال لیا کرتے تھے اور فعال بھی پازیٹیو لیتے تھے اور لوگوں کے نام سے کئی مرتبہ فعال نکالتے تھے کہ وائدہ کیا ہونے والا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مذاکرات شروع ہوئے، ایک دور شروع ہوا، دوسرا دور شروع ہوا، تیسرا دور شروع ہوا، چوتھا دور شروع ہوا۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرائط رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان اپنی شرائط رکھتے تھے، تینوں ادھر تھے اور تینوں اپنی شرائط رکھتے تھے اور مسلسل گفتگو جاری رہی، یہاں تک کہ بکرس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تو فاجر ہے، سخت گناہگار ہے۔ عبید بن عبد العزا کو آپ نے کچھ نہیں کہا اور سارا جو اصل میں حقیقت گفتگو کرنے والے تھے ان کے ساتھ بات چیت طے ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مذاکرات کے فوراً بعد فرمایا کہ میرے قاتل کو بلاؤ۔ حضرت خراش رضی اللہ عنہ کو متعلق آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، یہ سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 40 کے قریب تو ایسے آدمی رہتے تھے جو ہر وقت قلم کاغذ پین سے یہ چیزیں تیار رکھتے تھے، یعنی لکھنے کی کتابت کا جو بھی سامان تھا، جس چیزوں سے بھی وہ لکھتے تھے، کبھی سیسے سے لکھتے تھے، کبھی روشنائی سے لکھتے تھے، کبھی کوئلے سے لکھتے تھے، کبھی کسی اور چیز سے لکھتے تھے، تو یہ سب سامان تیار رہتے تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی موقع پہ کچھ بھی نازل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، لیکن اصل روایات میں ہے تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بلائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کو پوچھا کہ کیا کرنا ہے، اسے کہا آپ لکھوائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا معاہدہ اور پہلا جملہ یہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال نے یہی پکڑ لیا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل نہیں لکھا جائے گا، عربوں کی قدیم روایت کے مطابق ایک جملہ لکھا جاتا ہے جس میں اللہم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے وہی لکھنا پڑے گا، ہم نہیں جانتے یہ رحمان کون ہے اور رحیم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹو اور بسم اللہ لکھو، جیسے ہی کہتے ہیں انہوں نے کاٹا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ انہوں نے لکھا، ان کا ھذا ما قضى علیہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش مکہ کے سفیر سہل نے اتفاق کیا ہے۔ دوسرا اعتراض نے کیا سہل نے، اس نے کہا کاٹو اسے، اور کہنے لگا اللہ کے رسول اگر ہم آپ کو مان لیں اور ہم یہ جانیں کہ آپ واقعی خدا کی طرف سے آئے ہیں تو ان معاہدوں کی ضرورت کیا ہے، ہم آپ کی مخالفت کیوں کریں؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ و محمد بن رسول اللہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور آپ نے فرمایا اگرچہ تم مانو نہ مانو لیکن اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ علی اس کو کاٹو اور اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے زندگی میں کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا اس دن میں بے بس تھا، اور پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ لکیر پھیرو محمد رسول
اللہ پہ، لیکن میری محبت اور میرا اندر کا ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں نے قلم رکھ دیا اور سر جھکا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑا اور اپنے نام کو کاٹا اور اس کی بجائے لکھا کہ محمد ابن عبداللہ، وكتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ لکھا۔ وكان لا يحسن الخطاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوش خطی سے نہیں لکھ سکتے تھے جتنا کہ عربوں میں دوسرے لوگ لکھتے تھے۔ جب جو خوش خط ہوتے ہیں اپنے میدان کے ماہر ہوتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا آگے تیسری شک لکھی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس بات پر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں گے۔ اس نے کہا بالکل یہ نہیں لکھا جائے گا، اس کو یہ لکھوائیے کہ عمرہ نہیں کریں گے، اور اس کی البتہ اجازت سوچا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کتنی محتاط بات اس نے کی۔ اس نے کہا اس پہ سوچا جا سکتا ہے اگر آپ آئندہ سال تشریف آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لکھو کہ ہم آئندہ سال کے لیے آئیں گے۔ اس نے کہا لکھیے یہ بھی کہ 3 دن کے لیے آئیں گے، اور 3 دن کے لیے بھی اب اس طرح آئیں گے کہ آپ لوگوں کی تلواریں نیام میں، اور نیام جو ہے اس کے اوپر بھی کپڑا چڑھایا ہوا ہوگا، تھیلے میں رکھا ہوا ہوگا، بالکل کوئی اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چوتھی شکایت تو اللہ کی طرف سے ایک چیز پیش آ گئی، اور وہ چیز یہ پیش آ گئی کہ چوتھی شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی، اور یہ وہ چیز تھی جو سب سے زیادہ گراں تھی مسلمانوں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اور آپ نے کہا کہ لکھو اس بات کو علی کہ اگر کوئی شخص یہاں سے مسلمان ہو کے مدینہ منورہ چلا جائے گا تو ہم اس کے پابند ہیں کہ اسے واپس کر دیں، اور اگر کوئی شخص اپنا دین وہاں چھوڑ کر یہاں آ جائے تو ہم اس آدمی کو طلب نہیں کریں گے۔ کہ جب شک سنی سیدنا باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تو سنسنی گویا پھیل گئی، اور 3 آدمی پہ یک وقت بولے، اور سبحان اللہ یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سعد اور اسید اور چوتھے سال ابن کا نام آتا ہے، یہ چاروں پہ یک وقت بولے، اور انہوں نے کہا سبحان اللہ اتنی گری ہوئی شرط پہ ہم معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لکھو، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، اور اس سے بھی بڑا امتحان پیش آ گیا۔ ابھی بالکل لکھنے کی گویا آغاز ہی کرنے والے تھے، اور امتحان پیش آیا، اور امتحان یہ پیش آیا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے ابو جندل سامنے آ گئے مسلمانوں کے، اور ابو جندل گر گئے، ان کے جسم سے خون جاری تھا، اور انہوں نے کہا لوگوں میں ہوں مسلمان اور میں ہوں، دیکھ لو مجھے، اور تم مجھے کافروں کے حوالے اپنا کرنا۔ میرے والد نے مجھے قید کر دیا تھا، اور اس قید سے والد نگرانی کرتے تھے، اور ان کی نگرانی کو توڑ کے آج میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں سخت مظلوم انسان ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے سورہ نساء میں بھی ارشاد فرمائی کہ وہ مکہ میں جو مظلوم تم چھوڑ آئے ہو ہجرت کے بعد، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار اس مکہ سے نکلنے کی کوئی صورت ہمیں دے دے۔ پھر وہ صورتحال پیش آ گئی، اور ابو جندل جو تھے یہ بیٹے تھے سہل کے، اور سہل کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ اور ایک ابو جندل۔ اللہ کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دور میں یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور باپ آخر وقت تک غزوہ حنین تک کافر تھے۔ سہل کافر تھے، اور بدر میں یہ نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا، اور سہل اپنے دونوں بیٹوں کے امراض، ابو جندل بھی تھے، عبداللہ بھی تھے، اور ابو جندل اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اندر سے جوئی لڑائی شروع ہوئی، عبداللہ نے جست لگائی اور مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اور جا کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنا دیجیے اللہ کے رسول، میں مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنا دی، تو ساتھ تو ابھی اس صدمے سے باہر نہیں کرتے تھے کہ میرا ایک بیٹا، جوان بیٹا مسلمان ہو گیا، اور یہ معاذ اللہ کو اس نے اختیار کر لیا۔ اب جب دوسرے بیٹے کو دیکھا کہ یہ بھی زنجیریں توڑ کے بھاگ کے آ گیا ہے، اٹھے سہل فوراً بھی، اور تیسرے وہ بھی وکرز بھی، اور جا کر اس کے روح کو پکڑ کے جو سال نے تھپڑ مارنا شروع کیے، بالکل زمین پہ گرا دیا اور لاتیں ماری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واپس نہیں جائے گا۔ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے،
اور معاہدہ ہو گئی، آپ اور میں طے کر چکے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ہے قانونی بحث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے لکھا تو نہیں نا، جب لکھیں گے تب معاہدہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، ہم جب زبان سے طے کر چکے تو گویا یہ تحریر ہو گئی، میں بالکل اس پہ نہیں مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کو چھوڑا اور دوسری طرف سے اس کا گھیراؤ کیا، اور آپ نے فرمایا عزیز ہوگی میرے ہی خیال کر دو، میری وجہ سے اپنے بیٹے کو معاف کرو، میری وجہ سے اپنے بیٹے کو دے دو۔ اس نے کہا ہرگز آپ کی وجہ سے بیٹا نہیں دیا جائے گا، اور یہ وہ چیز ہے جو میں آخری لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، کرنا ہے معاہدہ کیجیے اور میرا بیٹا واپس ہوگا اس معاہدے کے مطابق، وگرنہ پھر لڑائی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے کہا مجدل جاؤ اور اللہ تمہارے لیے کوئی آسانی کی صورت پیدا کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بڑا گراں گزرا کہ مارا اپنے بیٹے کو، اور پھر ویلکم اور مکرز اٹھے اور ان کا مجدل کو لے کے جاتے ہیں خیمے میں، اور ساتھ آپ اپنا معاہدہ مکمل کیجئے۔ 3 آدمی اٹھے، 2 نے تو پکڑ لیا ان کافروں نے اس کو مجدل کو، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا کے چھپٹے مجدل پہ اور اس کو آہستہ سے کان میں کہا، کہنے لگے تلوار بھی ساتھ ہی ہے اور یہ میری تلوار بھی ہے، اور تم کرنا چاہو تو کر لو، خدا کی قسم ان کافروں کا خون اور کتے کا خون برابر۔ جب انہوں نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، عمر تم جنگ کرنا چاہتے ہو؟ عمر تم کیا یہ چاہتے ہو کہ لڑائی ہو جائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، مگر جب یہ شکل لکھی تو سب لوگوں پر بڑی شدید گران گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قابو اٹھنے پہ نہیں رہا، اور وہ چلے گئے اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول الست نبی اللہ حقا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یہاں پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنے فنا تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ حقا، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا دوسری بات میں پوچھتا ہوں کہ علیہ دیننا حق و دین باطل، کیا ہمارا دین سچا اور ان کا دین غلط خراب نہیں ہے، باطل پہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ ان کا علیہ قتلانا فی الجنت و قتلاہم فی النار، کیا ہمارے شہداء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنت پہ نہیں گئے اور ان کے جہنم میں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا اعلیٰ ماذا ندین، اللہ کے رسول پہ ہم اتنی ذلت کی ساتھ ہم کیوں معاہدہ کریں؟ اللہ مانو دین، ہم کیوں آخر اتنے جھک رہے ہیں، ہم آخر کیوں اتنے رسوا ہو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ناصر لست عاصی، میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ عمر یقیناً اللہ کا رب کرتا ہے، ان کا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم خدا کے گھر کا طواف کریں گے پھر آپ معاہدہ کریں؟ آپ نے میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، آپ نے اس سال کا وعدہ نہیں کرنا، آپ نے کہا عمر تم آؤ گے، تم اس گھر کا طواف بھی کرو گے اور اللہ میری مدد کرے گا۔ ٹھیک عمر رضی اللہ عنہ کے جوابات ملے اور وہ کہتے ہیں میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا، اور میں نے کہا ابوبکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی میرے دل میں وسوسے نہیں آئے جتنا اس دن میں آئے۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جواب سنو، عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا عمر کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہماری شہداء جنت میں نہیں گئے اور کہ جہنم میں نہیں گئے؟ اور وہ کہ کس وجہ سے ہم جھک کے معاہدہ کر رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ٹھیک وہی جوابات دیے، بخاری میں دیکھیں آپ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ انہوں نے تقریر چھوٹی سی کی، ان کا ایو الرجل، انسان بنو امت، انہ نبی اللہ حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خدا کے نبی، اللہ نے یقیناً انہیں بتایا ہے اور اللہ کی نافرمانی وہ ہرگز نہیں کرتے گے، وہ ہوا ناصر ہوں، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے۔ یقیناً ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ جنت میں گئے ہیں اور کہ جہنم میں گئے ہیں۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی جس لگام پر پاؤں رکھتے ہیں نا، عمر زندگی بھر ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ عمر یقیناً تم آؤ گے متوفن بے، اور اس گھر کا تم طواف کرو گے۔ کیا انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اسی سال طواف ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا اور کہتے ہیں میں چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ میری زندگی کا واحد دن تھا جب میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی اور ایھا الناس اپنے جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ اتہمونی رائی، میں جب کوئی بات اپنی مرضی سے کروں نا تو جانا کرو، سمجھو اس بات کو کہ عمر کوئی ذہین آدمی نہیں ہے۔ اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی چھوٹ کرتی تھی، جس دن اللہ نے فتح دینی تھی عمر کی رائے اس دن بھی بیکار گئی۔ اور پھر لوگوں تم جانتے ہو میں نے اس دن کے کفارے میں سمت دارن بڑے طویل گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھے ہیں اور بڑی طویل سردیوں کی راتوں میں اللہ کی عبادت کی ہے، اور کتنے غلام میں نے آزاد کیے ہیں۔ اس جرم کی پاداش میں نے اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کی بلند کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ پورا کیا اور 8 آدمی آئے دستخط کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس معاہدے پہ دستخط کریں گے ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دستخط کیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا دستخط کرو۔ یہ 8 وہ آدمی تھے، ان میں سے 7 چنے ہوئے آدمی تھے پوری عرب دنیا کے، اور لوگ جانتے تھے ان کا کیا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دستخط کیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ آپ نے لکھا ہے آپ دستخط کیجئے، انہوں نے کیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا تم دستخط کرو، انہوں نے کیے۔ 5ویں آدمی محمود تھے، محمود رضی اللہ عنہ دستخط کیے۔ 6 آدمی سعد رضی اللہ عنہ تھے، انہیں کہا تم دستخط کرو، اور 7ویں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مکرس کو اور فرمایا مکرس تم بھی دستخط کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غالباً دستخط فرمائے ہوں گے اور ادھر سے سعد نے بھی دستخط کیے ہوں گے، تو یہ 8 یا 9 آدمیوں کے دستخط ہوئے اور پھر یہ معاہدہ کر پایا۔ لیکن اس میں شکیہ لکھی گئی اس کے بعد کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ بعض کہتے ہیں 3 سال کی ہوئی، بعض کہتے ہیں 5 سال کی ہوئی، بعض کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 10 سال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، اور پھر شک لکھی گئی کہ اس کے بعد کہ عرب و عرب سب آزاد ہیں، جو جس سے چاہے اپنی دوستی اور دشمنی پیدا کر لے۔ نتیجہ یہ کہ بنو خزاعہ تھے اور بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے حلیف ہیں، اور بدیر بن ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا۔ سال اس معاہدے کو لے کے قریش کے پاس چلے گئے اور سال پھر رہے ہیں کافری، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا، تو مکہ کی فتح پہ اور 8ویں دستخط کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل ہی کے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور انہوں نے عبداللہ تم بھی دستخط کرو۔ عبداللہ کے دستخط اور ادھر سے والد کے دستخط، اس معاہدے سے کون پھر سکتا تھا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح کیا تو یہ سال اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھے جب فتح ہو جاؤں گا، اور اپنے بیٹے مجندل کو پیغام بھجوایا اپنے باپ کا، یا تو سر دیکھ لینا قتل ہوا ہوگا اور کیا امان دے دو۔ وہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سال جیسا آدمی ہمارے والد اسلام سے محروم، خدا کی قسم وہ تو بڑا ذہین آدمی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک کا مثال، اور یہ ہے اپنے دشمنوں کو فتح کرنے کا طریقہ، بالکل پرسکون۔ فرمایا اللہ نے اسے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اپنے والد کو کہو آئیں مکہ میں گلیوں میں پھریں، بچا لے جب انہیں دیکھ سکے، اور آپ نے سب سے کہا کہ یہ وہ ہے جس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، خبردار انہیں کچھ نہیں کہنا۔ پھر 9 ہجری میں بھی وہ کافی نہیں رہے، حتیٰ کہ غزوہ حنین میں جعرانہ کا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات تشریف لائے اور عمرہ کر کے واپس چلے گئے۔ اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کوئی عمرہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں آپ اتنی جلدی آئے اور گئے کہ بعض سوئے ہوئے لوگوں کو خبر نہیں ہو سکی۔ اس موقع پہ سال آئے ہیں اور پھر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر یہ اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف میں شام چلے گئے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن انہوں نے تقریر کی اور عمر اب افسوس ہوتا ہے کاش بدر میں شرکت کی ہوتی، کاش احد اور خندق میں تمہارے ساتھ ہوتے، میں کب مسلمان ہوا اور کب میں پیچھے رہ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا نا کہ عمر کبھی ممکن ہے یہ ایسے جملے کہے جس سے تم خوش ہو، تو جب اس نے یہ تقریر کی تو میں سمجھ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سچ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کا معاہدہ تھا،
کچھ تفصیلات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ متعلق اور بھی ہیں آئندہ انشاءاللہ